زرگام پاگل جنگلیان جان لینے کا ارادہ ہے کیا میری؟ طاہر تمہارا بھائی اور تمہیں اپنا ٹھڑک جانے سے فرصت نہیں۔ سانس بحال ہونے پر زرگام خان کے بال مٹھی میں دبوتے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو زرگام خان نے مسکراتی نظروں سے عقیدت کو دیکھتے جو کا شدت بڑا لمس عقیدت کے گال پر چھوڑا۔ بھائی کی فکر نہ کرو، اس کی زبان کو بریک نہیں لگ رہی تھی، ڈاکٹر سے کہہ کر اس کی ڈپ میں نیند کا انجیکشن ایڈ کروایا تھا، 5-6 گھنٹوں تک نہیں اٹھنے والا، اور یہ ٹھڑک پان نہیں میری محبت ہے، اور مت بولو اسی چیز کا لالچ دے رہی تھی تم رات میں مجھے، اگر اپنی بات سے مکرنے کی کوشش بھی کی تو جان لے لوں گا تمہاری، یا زبردستی اٹھا کر کہیں دور لے جاؤں گا، اور پھر تمہاری نہیں اپنی بہن کو بھی کہیں چھپا دوں گا، پھر ڈھونڈتے رہے گا تمہارا بھائی۔ عقیدت کے بالوں میں لگے کیچر کو اتار کر دور اچھالتے اپنی مٹھی میں عقیدت کے بال دبوچے چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے سنجیدہ لہجے میں ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تو عقیدت نے بامشکل سر اسبات میں ہلایا، جبکہ زرگام خان کی گرم سانسوں سے اپنے چہرے کی جلد جلستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں مکر رہی میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، ہمیشہ تمہاری بن کر ہی رہوں گی۔ زرگام خان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیال میں بڑھتے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا تو زرگام خان نے اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے عقیدت کو گھورتے عقیدت کا جبڑا بڑا دائیں ہاتھ میں دبوچا، تمہارے لیے یہی بہتر ہے مسز زرگام خان، مجھے وعدہ خلافی کرنے والوں سے شدید نفرت ہے، وہ خان جس سے نفرت کرتا ہے اس پر زمین تانگ کر دیتا ہے، جینے کو دنیا کم پڑ جاتی ہے اس شخص کو، پھر چھپنے کو اس شخص کو دنیا کم پڑ جاتی، مگر تمہارے معاملے میں تھوڑی چیٹنگ ہو گئی۔ ناک عقیدت کے پھولے گلابی گال پر ٹریس کرتے شدت سے اپنے دانت عقیدت کے گال پر گاڑے پورے سرد لہجے میں کہا تو عقیدت نے زرگام خان شدت پر سختی سے اپنی آنکھیں میچی، اب اگر تمہارا دھمکی اور محبت کا سین ختم ہو گیا ہو تو ہم کچھ کھا لیں، کل سے بھوکی ہوں میں، مگر تمہیں کہاں فکر ہے میری؟ زرگام خان کے سینے پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے فاصلہ بناتے منہ بسوڑ کر کہا تو زرگام خان نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکی، میری بھوک تو تمہیں کھا کر ہی ختم ہوگی، وہ سنا نہیں تم نے ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھلکا ٹک، ویسے ہی زرگام خان کی ہلکی پھلکی بھوک میں عقیدت شاہ کے پھولے گلابی گالوں کو ہلکا پھلکا محبت بڑا چک آنکھوں میں شرارت لیے مسکرا کر کہتے عقیدت کے گال پر نظر آتے اپنے دانتوں کے نشان پر نرمی سے ہونٹ رکھتے بوجھل لہجے میں کہا تو عقیدت نے خفا نظروں سے زرگام خان کو دیکھا، جس پر زرگام خان نے مسکرا کر سر جھٹکتے عقیدت کو بازو سے تھام کر اپنے سینے میں بیچ لیا۔ اول قسم کے بے شرم ہو تمہارے، زرگام خان کے سینے پر منہ کے برساتی خفا لہجے میں کہا تو زرگام خان نے بامشکل اپنے امڑتے قہقہے کا گلا گھونٹا، جو خان کی جان کہے، مگر اس سے پہلے تمہاری بھوک کا علاج کرتے ہیں، پھر یہی سے کنٹینیو کریں گے۔ عقیدت کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے مسکرا کر کہا اور واش روم کا دروازہ کھولتے قدم کمرے میں رکھے جہاں ارمغان خان اوندے منہ لیٹا نیند کی گہری وادیوں میں گم تھا۔ زرگام خان نے مسکراتے عقیدت کا ہاتھ چھوڑتے آگے بڑھ کر ارمغان خان کے کندھوں سے تھام کر سیدھا لٹایا اور پلٹ کر پلیٹ میں سینڈوچ رکھتی عقیدت شاہ کو محبت بڑی نظروں سے دیکھا۔ ماضی کیا ہوا، پریشان لگ رہے ہو؟ ہدایت شاہ نے اپنے گھوڑے کو دھڑ سے باندھتے زمین پر شیرخان کے پاس بیٹھتے فکر مند لہجے میں استفسار کیا تو دھڑ سے ٹیک لگائے بیٹھے شیرخان نے گہری سانس بھرتے ہاتھ میں تھامے کنکر کو سامنے نہر میں پھینکا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، مقدس کو میں نے دل سے اپنی بیوی قبول کیا ہے، اسے عزت محبت مان سب کچھ دیا، مگر وہ افسردہ لہجے میں کہتے کہتے وہ چپ ہوئے تو ہدایت شاہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ شاید تم سے ابھی تک ناراض ہے، اور ویسے بھی ماں جی کہتی ہے شادی کے 1-2 سال تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، بھابھی بھی سمجھ جائیں گی، گو کہ ہدایت شاہ خود مقدس بیگم کی حسد زدہ اور مغرور فطرت سے واقف تھے، مگر وہ اپنے دوست کو مزید دکھی نہیں کر سکتے تھے، اگر معاملہ صرف دوست اور اس کی بیوی کا ہوتا تب شاید وہ کوئی اور مشورہ دیتے، مگر اب ان دونوں کے درمیان 6 ماہ کا زرگام خان بھی تھا۔ ناراض؟ تم بتاؤ کیا غلط کیا میں نے؟ بابا کے ایک بار کہنے پر میں نے اس عورت سے شادی کر لی، اپنی محبت کو چھوڑ دیا، پورے دل سے اپنایا اسے، اور یہ
اس بات کو نہیں بھول رہی کہ اس کے بھائی کو میں نے اپنی بہن کا رشتہ کیوں نہیں دیا۔ تم جانتے ہو وہ شخص کس طرح کی گٹیاں جگو بار جاتا ہے۔ شراب پینا تو اس کا روز کا معمول ہے۔ جوے میں اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد ہار چکا ہے۔ اس شخص کے ہاتھ اپنی نازک علی بہن کا ہاتھ تھما دیتا، ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو وہ اپنی جگری یار کے آگے دل کی بات بولتے ہی چلے گئے۔ شیرحان، ہدایت شاہ اور مبین بیگم بچپن سے ایک ساتھ پڑھے تھے۔ ہدایت شاہ اور شیرحان کی دوستی کی مثالیں پورا گاؤں دیتا تھا۔ مبین شاہ ہدایت شاہ کی حالات تھی، جبکہ شیرحان دل ہی دل میں انہیں پسند کرتے تھے، مگر اس سے پہلے وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کر پاتے ولی خان نے ان کا رشتہ اپنے چچا زاد بھائی کی بیٹی سے کر دیا۔ وہ اس رشتے سے انکار کر دیتے، مگر جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بات بڑوں میں کافی عرصے سے چل رہی ہے اور نہ صرف ان کا بلکہ حلیمہ خان کا رشتہ بھی مقدس بیگم کے ساتھ طے ہے اور خاندان میں طے ہوئے رشتے سے انکار کرنا یعنی بغاوت کرنا تھا، پھر انہوں نے خاموشی سے خود کو سر جھکا دیا۔ مگر جب انہیں مقدس بیگم کے بھائی کی کرتوتوں کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بے دھڑک سب کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ شیرحان کا کہنا تھا کہ وہ بڑوں میں ہوئی بات سے انجان تھے اور وہ اپنے دوست کو زبان دے چکے ہیں اور اب وہ زبان سے ہٹ نہیں سکتے۔ اس بات پر خاندان والوں میں بہت سی باتیں بنی اور بالآخر شیرحان نے اپنی بہن کی شادی اپنے جگری دوست میجر ہدایت شاہ سے کروا دی۔ گو کہ وہ اس سے زبان والی بات سے بالکل انجان تھے، مگر اپنے دوست کے کہنے پر وہ سب کے سامنے اقرار کر گئے کہ شیرحان کئی سال پہلے سے ہی انہیں زبان دے چکا تھا۔ مگر جب حلیمہ بیگم ان کی زندگی میں آئی تو انہیں لگا ان کی زندگی رنگوں سے بڑھ گئی ہو۔ وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتے شاید کم تھا، اور جب نیلی آنکھوں اور مغرور نقوش والا شہزادہ ان کی زندگی میں آیا تو ہدایت شاہ کو لگا ان کی زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ بات جب میری ہوتی تو میں نظر انداز کر لیتا، مگر وہ کیا کیا بتاؤں تو میں اب اسے میری اولاد نہیں چاہیے تھی، میرے بچوں کو دنیا میں آنے سے پہلے مار دینا چاہتی تھی۔ تمہیں نہیں پتہ یہ عرصہ میں نے کس طرح راتوں کو جاگ جاگ کر اور دن میں سائے کی طرح مقدس کے ساتھ رہتے گزارا ہے۔ مجھے تھا کہ اولاد ہاتھ میں آئے گی تو سمجھ آئے گی، اب یہ نہ سمجھ ہے، مگر یار وہ 6 ماہ کے بچے کو سنبھالا تو دور دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ سچ بتاؤں تو اب مجھے لگتا ہے اسے میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے صرف دولت، عیش و عشرت کی زندگی سے محبت ہے۔ میں تھکا ہارا رات کے جس پہر بھی گھر جاؤں اس عورت نے کبھی پانی کا گلاس تک نہیں پوچھا مجھے۔ تھک گیا ہوں یار میں اتنے سے عرصے میں، جھنجھلاتے ہوئے جواب دیتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو ہدایت شاہ نے افسوس سے سر جھٹکا۔ کس قدر ناشکری اور بیوقوف عورت تھی وہ، جو ہیرے جیسے شخص کی قدر نہیں کر رہی تھی۔ سیدھی طرح کہو کہ بابی کے ہاتھ سے پانی پینا چاہتے ہو۔ میں کرتا ہوں حلیمہ سے بات کہ بابی تک پیغام پہنچائے کہ ان کا شوہر ان کے ہاتھوں سے کھانا پینا چاہتا ہے، باقی کوئی کام بے شک نہ کرے، مگر میرے یار پر اتنا تو ترس کھائے۔ شوہر ہے اور حق بنتا ہے میرے یار کا۔ شیرحان کی گردن کے گرد بازو باندھتے شوخ لہجے میں کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی شیرحان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ڈھینگ گئی۔ نہیں یار فوجی مذاق نہ کر، میں سچ میں بہت پریشان ہوں۔ کل ڈیرے سے جلد فارغ ہو کر حویلی گیا تو کمرے میں داخل ہوتے اپنے بیٹے کی چیخیں جب سنائی دو تو مجھے اپنے قدموں سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ مقدس کو رتی برابر پرواہ نہیں، کل وہ سوتے ہوئے زرگام خان کو بستر پر چھوڑ کر بابا اور کسی ملازمہ کو بتائے اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں چلی گئی تھی، اور زرگام کی نیند میں بستر سے گرنے پر سر پر چوٹ آئی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ میں وقت پر نہ پہنچتا اور جب میں نے مقدس سے شکوہ کیا تو اس کا کہنا تھا کہ میرا خون ہے، مجھے ہی اسے دنیا میں لانے کا شوق تھا، وہ جیے یا مرے اسے فرق نہیں پڑتا، اور اس کی ان باتوں نے مجھے کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اور اگر کل کو یہی باتیں وہ زرگام کے سامنے کرے گی تو میں کیا جواب دوں گا اپنی اولاد کو، کیا بتاؤں گا کہ کس بات کا غصہ ان کی ماں ان پر نکال رہی ہے۔ ٹالہ لہجے میں کہتے اپنے گھوڑے کی رسی دہ سے کھول کر اس پر سوار ہوئے۔ زرگام کو چوٹ لگی اور عجیب شخص کو تم بتایا بھی نہیں، ہدایت شاہ نے پرشکوہ لہجے میں کہا تو شیرحان نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ ایک تو تمہیں چھٹی پورے ہونے سے پہلے فوج کی طرف سے واپسی کا خط آ گیا، پہلے ہی تو میرے ساتھ گاؤں کے جمیلوں میں پھنسے رہے، اب یہ 2 دن میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میرے لیے برباد کرو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارو۔
گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرتے نرم لہجے میں کہا تو ہدایت شاہ نے اپنی کرسٹل گرے آنکھوں کو چھوٹی کر کے انہیں گھورا۔ اپنی بیوی بچوں کو ان کے حصے کا وقت دے چکا ہوں میں، اور ویسے بھی میرے دوست کی کراچی پوسٹنگ تھی، وہاں سے VCR منگوایا ہے، داجی سے چھپا کر تمہارے ڈیرے میں رکھ کر آیا ہوں۔ کیسے چلاتے ہیں اتنا تو پتہ تو نہیں، مگر رات میں پنگے شنگے لیں گے۔ بہادران کو لے آنا ڈیرے پر، اور سمیر لالا کو بھی منا کر میں لے آؤں گا، اور اپنے چھوٹے شیرو کو بھی بہرام ہدایت ساتھ لاؤں گا میں۔ سرگام کو لیتے ہوئے آنا تم بھی۔ ہدایت شاہ کی بات پر شیر خان نے تعصب سے سر ہلایا۔ تمہارے پاس چاہے جتنا بھی وقت ہو، میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں۔ گاؤں میں بجلی کے لیے درخواست دی تھی میں نے، مگر کوئی مثبت جواب نہیں آیا۔ آج سنا ہے وہ افسر ساتھ والے گاؤں آیا ہے، تو میں وہیں جا رہا ہوں۔ واپسی شاید کل فجر تک ہو، تب تک زرگام کو تم اپنی طرف لے جانا، میں بس ظہر کی نماز ادا کر کے نکل رہا ہوں۔ گھوڑے کی بانگ کو تھامے سنجیدہ لہجے میں کہا تو ہدایت شاہ نے گہری سانس بھرتے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا، تو شیر خان نے الوداعی نظر ان پر ڈالتے وہاں سے نکلتے چلے گئے، جبکہ ہدایت شاہ کی نظروں نے دور تک ان کا پیچھا کیا۔ حال یہ چائے کس کے لیے لے کے جا رہی ہو؟ ملازمہ کو ٹرے میں کپ اور بسکٹ رکھتے دیکھ کچن میں داخل ہوتی عقیدت نے پوچھا۔ سردارنی جی، بڑی بیگم نے چائے کا بولا تھا ان کے لیے۔ ملازمہ کے جواب پر عقیدت کے ہونٹوں پر پوری اصرار مسکراہٹ رینگی۔ مینس میری ساسو ماں کے لیے ہے، پھر تم رہنے دو، میں دے آتی ہوں، تم ذرا میرے لیے کچھ کھانے میں چٹ پٹا سا بنا دو۔ کیبن کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو ملازمہ نے جی سردارنی جی کہہ کر فریج سے سامان نکالنے لگی، جبکہ کیبن سے اپنی مطلوبہ چیز ملتے ہی عقیدت نے گردن تیزی کر کے ملازمہ کو دیکھا جو دوسرے کیبن سے سامان نکال رہی تھی۔ اچھا سنو، یہ چھوڑو، میری ساسو ماں کے روم سے ان کا فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ جلدی۔ قدم کاؤنٹر کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو ملازمہ نے حیرت سے اپنے سردار کی بیوی کو دیکھا، مگر کچھ بھی کہے مگر سارے سے بعد میں ہلاتی وہ سامان کاؤنٹر پر رکھتی مقدس بیگم کے کمرے میں سے فرسٹ ایڈ باکس لینے چلے گئی۔ مقدس میں مٹھی میں دبے ادرک پاؤڈر کو چائے کے کپ میں ڈال کر چمچ سے اچھی طرح مکس کرتے ایک گہری مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا ٹے تھام کر لاؤنج کا رخ کیا۔ مقدس بیگم کو مارننگ شو میں غرق دیکھ عقیدت نے صوفے کی سائڈ سے ٹیبل پر چائے رکھتے ایک تنزیہ نظر مقدس بیگم پر ڈالی اور پیچھے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ صوفے پر ٹکا کر مقدس بیگم کی جانب دیکھا۔ شو میں کمرشل بریک آنے پر مقدس بیگم نے ہاتھ بڑھا کر کپ تھام کر ہونٹوں سے لگایا۔ ذائقہ تھوڑا الگ تو لگا مگر بے دہانی میں وہ چائے پیتی رہی، جبکہ پیچھے کھڑی عقیدت کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ تبھی اپنے پیچھے ملازمہ کی موجودگی محسوس کر کے عقیدت نے گردن موڑ کر ہاتھ کے اشارے سے اسے وہی روکنے کا بولا۔ سر کے اشارے سے سائڈ ٹیبل پر باکس رکھنے کا کہا اور بائیں ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا تو ملازمہ عقیدت کی نہ سمجھ آنے والی حرکتوں پر صبر کا گھونٹ پیتی وہاں سے نکل چلی گئی۔ تبھی اپنے گلے میں تکلیف اور اکھڑتی سانسوں کو محسوس کر کے مقدس بیگم نے پھینکنے کے سے انداز میں چاک کا کپ ٹیبل پر پٹھا۔ یہ میری سانسیں پلسٹ صوفے پر گرتے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن تھامے تکلیف زدہ لہجے میں پکارا تو عقیدت شاہ کا طنزیہ کہہ کر لاؤنج کی فضا میں گونجا۔ اپس، یہ کیا ہو گیا ساسو ماں، کتنے کیئرلیس ہیں آپ کے ملازم، انہیں پتہ بھی ہے آپ الرجک ہیں ادرک سے، مگر پھر بھی ڈال دی، بلائیے ذرا انہیں کلاس روم میں بھی۔ بھائی اگر میری ساس کو کچھ ہو گیا تو مجھے امیر سے امیر ترین ہوتا کون دیکھے گا؟ مقدس بیگم کے آنسو سے تار چہرے کو دیکھتے تعصب پر لہجے میں کہتے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارے تو مقدس بیگم نے بے سہاتا نفی میں گردن ہلائی۔ عقیدت کے ہاتھوں میں موجود فرسٹ ایڈ باکس کو دیکھتے بامشکل بیٹھنے کی کوشش کرتے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہنے کی کوشش کی تو مقدس نے جھکتے اپنے شہادت کی انگلی مقدس بیگم کے ہونٹوں پر رکھی۔ تم تو موت دینے والوں میں سے ہو، زندگی کی بھیک مانگنا تم پر جچتا نہیں ہے مقدس بیگم، مگر پھر بھی میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی، کیونکہ اس بات کی ایک تم ہی تو گواہ ہو کہ اس جائیداد کی آدھی سے زیادہ حصے دار ہوں میں۔ مقدس بیگم
مقدس بیگم کے جبڑے کو اپنی سخت گرفت میں لیتے ایک جھٹکے سے چھوڑتے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو مقدس بیگم نے حیرت سے پھٹی آنکھوں سے عقیدت کو دکھا جو فرسٹ ایڈ باکس میں سے انجیکشن نکال کر پھل کر رہی تھی۔ مقدس بیگم کی آنکھوں میں اپنی سبز نگینوں جیسی آنکھیں گاڑے مضبوطی سے مقدس بیگم کا بازو تھام کر ان کے بازو میں انجیکشن لگایا تو مقدس بیگم نے گہری سانس لیتے سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ جتنی سکون سے سانسیں لے سکتی ہو لے لو، کیونکہ تمہاری ان سانسوں میں زہر نہ گھولا تو میرا نام بھی عقیدت ہدایت شاہ نہیں۔ بہت شوق تھا تمہیں مجھے اس گھر سے نکالنے کا، اب دیکھنا کیسے میں تمہاری ان آنکھوں کے سامنے اس گھر پر راج کرتی ہوں۔ صرف گھر ہی کیا، ولی خان کی جائیداد کی مالک ہوں، گاؤں کے سردار کی بیوی ہوں، یہ تو سلطنت ہی میری ہے۔ یہاں حکم بھی عقیدت شاہ کا چلے گا اور راج بھی عقیدت شاہ کا ہوگا، اور سچ سامنے لا کر سزا بھی عقیدت شاہ ہی سنائے گی۔ مقدس بیگم کی دونوں کلائیوں کو اپنی ساتھ گرفت میں لیتے ان کے چہرے پر جھکتے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو مقدس بیگم نے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے بامشکل عقیدت کے ہاتھوں سے اپنی کلائیاں چھڑوائیں اور ایک ہی جھٹکے میں اٹھ کر کے ایک قدم کے فاصلے پر جا کر کھڑی ہوئی، آنکھوں میں خوف و حیرت لیے عقیدت شاہ کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ یہ دولت یہ گھر سب میرا ہے، میں نے اس کی حفاظت کی ہے، تم نہیں زغام مالک ہے، تو جب میرا بیٹا اس سب کا مالک ہے تو اس کی ملکیت پر اس کی ماں کا حق بنتا ہے، نہ کہ تمہارا۔ ماتھے پر آئے پسینے کو اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو عقیدت نے طنزیہ مسکراتے ابروج کا انہیں دیکھا۔ ابھی عقیدت کو جواب دیتی کہ لاؤنج میں داخل ہوتے زغام خان کو دیکھ مقدس بیگم کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ گی، جس پر عقیدت نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچے۔ اسے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آنے والا کون ہے، آنے والا تو اس کی روح میں بسا تھا۔ عقیدت شاہ دو قدموں کی آہٹ اور فضا میں رچی زغام خان کی خوشبو سے ہی اس کی موجودگی کو جان جاتی تھی۔ مطلب تم نے میرے بیٹے سے یہ شادی صرف دولت اور اپنے باپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کی ہے؟ کس قدر گھٹیا سوچ کے مالک ہو تم عقیدت شاہ۔ چلو اس بار تو میں چپ کر گئی کہ باپ ہے تمہارا، تمہیں دکھ ہوتا ہوگا، مگر دولت کے لیے اس حد تک گروگی ہے، تمہارے تو خون میں ہی بغاوت ہے۔ نظریں عقیدت شاہ کے سوئے پڑتے چہرے پر ٹکائے افسوس و حیرت کے ملے جلے تاثر لہجے میں سمے کہا تو لاؤنج میں داخل ہوتے زغام خان کے قدم بے ساہتا رکے، نظریں اپنے سامنے کھڑی ماں سے خود ہی ٹیبل پر اپنی جانب پشت کے بیٹھے عقیدت شاہ کے وجود پر جا کر ٹھہر سی گئی۔